اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جون، ساحل، جوہر، افنان، طوطے والے، جی علی عباس، سمر اور غازی، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ عارفہ آپ ٹھیک ہیں؟ فاطمہ زہرا، ثانیہ زہرا اور رئیسہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی تھی؟ ہماری گفتگو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں. جی لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، بتایا کہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے. اخلاق کے مکمل مجسمہ اور پیکر تھے آپ. بیٹھتے تھے تو کبھی کسی کے سامنے آپ نے پیر پھیلا کے نہیں بیٹھے. جی اس طریقے سے بیٹھتے تھے کہ کوئی اجنبی آ جائے تو پہچان نہیں پاتا تھا کہ نبی کون ہے. اتنے خوش اخلاقی سے مسکرا کر ملتے تھے، سب کی خیریت لیتے تھے. اگر کوئی نہیں دکھائی دیتا تھا 3 دن تک تو اس کے بارے میں معلومات کرتے تھے. جب پتہ لگتا تھا کہ وہ سفر پہ ہے تو اس کے لیے دعا کرتے تھے. پتہ لگتا تھا کہ یہیں ہے تو اس سے ملنے جاتے تھے، اور یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ مریض ہے تو پھر عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. جی اتنا آپ کے اخلاق و کردار میں کشش تھی کہ لوگ جب ان سے ملتے تھے تو کھنچے چلے جاتے تھے ان کے پاس. جی اتنے ان سے متاثر ہوتے تھے، امپریس ہوتے تھے کہ ہر اپنا پرایا کھنچتا تھا آپ کی طرف. جی غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بالکل سادہ لباس پہنتے تھے. جی لیکن اس کا مطلب یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریبوں والا لباس پہنتے تھے تو کیا مطلب ہاتھ پیر سلامت نہیں تھے کہ جو کما نہیں سکتے تھے. نہیں، سب کچھ تھا، لیکن صرف اس لیے کہ جو ابتداء اسلام میں جو غریب نادار لوگ اسلام لائے تھے، کھانے پینے کو جن کا کچھ نہیں تھا. جی آپ نے دیکھا ہوگا جب مکے کی مصیبتیں بہت زیادہ بڑھتی گئیں جب آپ نے ہجرت کی تو آپ نے سنا ہے مکے میں جا کے اصحاب صفہ کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جی کہ آپ نے وہاں مسجد بنائی اور مسجد سے ادھر کو ایک چبوترا بنایا گیا تھا. جی اس پہ ایک چھپر سا ڈال دیا گیا ہوگا تو اس پہ وہ لوگ جن کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، غریب نادار بیچارے، وہ وہاں تھے. کسی کے پاس کوئی کھانا پینا ان کے پاس پہنچا دیتا تھا تو کھانے کو مل جاتا تھا بیچاروں کو. اتنی غربت کے حالات تھے، انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. اتنی غربت کے حالات تھے کہ نہ رہنے کو مکان، نہ کھانے کو کھانا، نہ پہننے کو کپڑا. کوئی اگر دے دیتا تھا تو یہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ایسے حالات میں آپ خود سوچئے کہ ہمارے پیغمبر اگر اچھا پہنتے اچھا کھاتے تو ان پہ کیا اثر پڑتا. اس لیے ہمارے پیغمبر اپنا سارا مال راہ خدا میں صرف کر دیتے تھے، ان کو کھلانا پلانا، یہ کرنا وہ کرنا. لہٰذا آپ اتنا خوش، اور یہی نہیں خالی باہر والوں سے نہیں، گھر والوں کے بارے میں بتایا پھر کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کا کام کیا کرتے تھے، ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اپنا کام خود کرتے تھے. جی بھیڑ دوتے تھے، چارہ ڈالتے تھے جانوروں کو، برتن بھی سب کام، کوئی برتن دھونا یا گھر کا کام کرانا. کوئی یہ زمانہ ہے کہ ستم ظریفی ہے کہ اگر کوئی گھر میں کام کر لے تو اسے مثلا بیوی کا غلام اور جور کو ایسے ایسے نہیں. یہ اس ہمارے انبیاء کی، ہمارے آخری پیغمبر کی اور ہمارے ائمہ کی سیرت ہے اور علماء کی سیرت ہے. کتنے بڑے بڑے مجتہدین کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیے، گھر میں کام کراتے تھے. اگر بیوی کو برتن دھو رہی ہے تو وہ سبزی کاٹ رہے ہیں، وہ بنا رہی ہیں تو یہ برتن دھو رہے ہیں. ہاتھ بٹانا بیوی کو شریک حیات اور اسے ہمسر کہا گیا ہے، کفو کہا گیا ہے. کفو یعنی برابر. لیکن یہ ہمارے زمانے کی ستم ظریفی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے گئے اور یہ حالات ہو گئے کہ اگر کوئی کام کر لے جی دونوں طرف سے کمیاں ہیں، ادھر سے بھی، ادھر سے لڑکی کو یہ پڑھا دیا گیا ہے کہ بھائی وہ
تم ایسے رہنا، سخت رہنا، ایسے رہنا، ویسے رہنا، دبا کے رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، اسے اچھی تعلیم دینے کے بجائے عجیب چیزیں کہ اس سکھا کے بھیجا جاتا ہے بعض جگہ۔ کام میری ذمہ داری تھوڑا ہی ہے۔ اسلام کی یہ چیز تو یاد رہ گئی، شہزادی آئیڈیل نہ بنا سکیں کہ شہزادی کو آئیڈیل تو بناتی جی ہماری اگر کھانا شہزادی جی شہزادی کھانا بناتی تھی، وہ سب کچھ، اصحاب سب کچھ جو تھے ان کے لیے۔ جی جی کتنا کام کرتی تھیں، کتنا خادمہ ہونے کے باوجود، کئی کئی خادمائیں ہونے کے باوجود جی دیکھیے نمبر بانٹ رکھے تھے، خود کرتی تھیں۔ تو انہیں اگر اسلام میں ہمارے یہ ہے کہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے یہ گھر کے کام عورت پہ، بیوی پہ، تو اس کا مطلب کیا جو چیز واجب نہیں ہے ضرور تو کیا وہ کرنی کا اچھی بات نہیں ہے؟ ہمارے انبیاء کی سیرت دیکھیے، ہمارے بزرگوں کی سیرت دیکھیے، سب سے بڑی آئیڈیل عورتوں کے لیے شہزادی، ان کو ان کی زندگی کو تو دیکھتے آپ۔ پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اس بات پہ، ایران میں ایک استاد تھے، طالب علم تو بڑا بیچارہ محنتی پڑھا لکھا، ٹھیک ہے، ایک شادی جب ہوئی اس کی تو بیچارہ بڑا مایوس، لیٹ کلاس آنے لگا، چہرہ اترا رہنے لگا، عجیب حالت رہنے لگی۔ تو استاد نے ایک دن پوچھا کیا ہوا بیٹا، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا آغا ایسی ایسی بات ہے کہ کیا، کہ میری بیوی طالبہ ہے۔ تو وہ ہر بات میں، ہر کام میں یہ کہتی ہے میری ذمہ داری نہیں ہے، اسلام نے نہیں کہا ہے اس کو، ہر چیز میں یہ کہتی ہے کہ اسلام نے برتن دھونا میری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے کہا ہے کہ یہ ذمہ داریوں میں نہیں ہے، میں نہیں کروں گی یہ کام، میری ذمہ داری ہر کام کو یہ، یہاں تک کہ بچہ ہونے کے بعد بچے کو جب دودھ پلایا تو مثلاً، کیونکہ اس میں یہ ہے نا کہ بیوی جب بچہ ہو جائے وہ دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے کے پیسے لے سکتی ہے شوہر سے کہ مجھے پیسے چاہیے میں تبھی آپ کے بچے کو دودھ پلاؤں گی، پیسے لے سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر سے شادی کے بعد پیسے مانگیں کہ بھائی میں اپنے بچے کو پالتی ہوں، دودھ پلاتی ہوں، مجھے پیسے چاہیے، تنخواہ باندھو میری، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیے ورنہ پھر ایسا بھی مل سکتا ہے کوئی اس کو، جیسا ابھی بتا رہا ہوں میں۔ تو یوں کہ ہر چیز میں ایسا کرتی ہے۔ استاد نے کہا اچھا، ہاں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اپنی بیٹی کو بلایا، وہ بھی طالبہ تھیں، انہیں سمجھایا اور کہا کہ جاؤ انہیں ساتھ لے جاؤ، جی ساتھ لے جاؤ، اور جب ساتھ لے جاؤ اور وہاں جا کے وہ پوچھے تو کہنا یہ میری بیوی ہے، میں دوسری شادی کر کے لایا ہوں، کیونکہ مجھے بھی اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، مجھے بھی اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اسلام پہ عمل آپ ہی کو تھوڑی کرنا آتا ہے، مجھے بھی کرنا آتا ہے۔ اب جو یہ لے کے پہنچے کہ یہ کون؟ کہا ہے میری بیوی، مجھے دوسری؟ ہاں جی اسلام نے مجھے 4 اجازت دی ہیں، 2 تو اور کر کے لاؤں گا، ابھی تو دوسری لایا ہوں۔ تو پیروں میں پڑ گئے جی۔ تو اسلام نے 4 شادیوں کی بھی تو اجازت دی ہے، اگر آپ کو برتن نہ دھونے کی اجازت دی ہے یا دودھ پلانے کے پیسے لینے کی اجازت دی ہے کہ آپ پیسے لے سکتی ہیں، تو اسلام نے مرد کو بھی تو کچھ چیزوں کی اجازت دی ہے۔ تو یہ حالانکہ نقضی جواب تھا، لیکن بات ٹھیک ہے، ہر جگہ اسلام نے جو چیز آپ کو اجازت دی ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نہ کریں اس کام کو۔ وہ تو ایک مجبوری پر دی ہے، کوئی جی مجبوری ہو تو۔ اجازت دی ہے کہ بھائی یہ کوئی آپ اس لیے تاکہ کوئی آ کے ان پہ حکم نہ چلا سکے، یہ کر اور وہ کر، جیسے پرانے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے بیچاریوں کی بیویوں کی کیا احترام تھا ان کا، پوچھئے ذرا بزرگ عورتوں سے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، عجیب ہکڑ بدتمیز، یعنی جو بیوی کو جوتیوں میں نہیں رکھتا تھا وہ اچھا ہسبینڈ ہی نہیں مانا جاتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ مل جائیں گے، ایک لڑکا تھا ہمارے محلے میں ہے، تو ہمارے گھر میں اس نے حالات دیکھے تو وہ پتہ ہے کیا کہتا تھا کہ بھائی، میں نے خود سنی یہ بات، میرے سامنے کہہ رہا تھا وہ، کہ بیوی کو اٹھتے بیٹھتے کبھی کبھی بے خطا بھی لگا دینے چاہیے 2-4 تاکہ وہ اپنی اوقات میں رہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ذلیل پن۔ لیکن اس کی بات میں بھی اگر کچھ حالات کچھ گھروں کے جب دیکھتا ہوں تو اس کی بات صحیح لگتی ہے کہ تھوڑا پیار عزت دینے لگو تو پھر دیکھیں کیا حال کر کے رکھتی ہیں بعض اور لڑکیاں،
دونوں طرف سے، ایسا بھی نہیں. پرانی عورتوں سے پوچھیے تو صحیح کہ ان کے ہسبینڈ بات بات پہ کھانے میں عیب، یہ عیب وہ عیب، اور اٹھتے بیٹھتے گالیاں بدتمیزیاں، وہ بھی صحیح نہیں آگا ہے. آگا آج بھی یہی ہے، ایسا نہیں کہ بدل گیا ہے کچھ. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ابھی دیکھیں آپ اسٹڈی کی، زیادہ تر اب جو ہیں وہ لوگ اپنی بیویوں کا احترام کرتے ہیں، انہیں گھمانے بھی لے جاتے ہیں، ان کو یہ بھی کرتے ہیں، جی پیار آغا، محبت سے بھی بہت بہت فرق آیا ہے. پہلے سے ورنہ پہلے سے بہت فرق ہے. بہت بہت فرق آیا ہے. کوئی ایک آدھی نیچ انسان نکل جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اکثر آپ دیکھیے میری مائی وائف از مائی لائف کے اسٹیٹس مل جائیں گے ان کے. ٹھیک ہے، تو بدلے ہیں. لیکن بڑی آپ دیکھیے قسمت سے آگا. جی، بہت آج کے قسمت سے مل ہسبینڈ گیا. آج کے ہسبینڈ آپ کو بہت سی جگہ ایسے مل جائیں گے کہ وہ اچھے کھانے خود بنا رہے ہیں، خود بنا کے چلیے آج میں بناتا ہوں، مل جائیں گے بناتے ہوئے. لیکن پرانے زمانے کا آدمی آتا بھی تھا نا. ہمارے تو پاپا آج سے، بھی ہے ہمارے ایسے لوگ، پاپا خود پرانا نہ ہمارے گھر میں کہیے. جیتے جاگتے مثال ہیں. انہوں نے زندگی میں کبھی کھانے کو، کسی کام کو گھر میں ہاتھ نہیں لگایا مثال کے طور پر کھانا بنانے میں یعنی جی. لیکن وہ بنا سکتے تھے، کھانے میں کمی نکال کے بتا سکتے ہیں اس میں یہ کمی ہے اور ایسے بناؤ. ان سے پوچھ کے کھانا بہت سی دفعہ امی نے بناتی ہیں، پتا ہے سب کچھ، لیکن ہاتھ نہیں لگائیں گے. اب آ کے تھوڑا سا کبھی کبھی کرتے ہیں وہ کام، یعنی مثلا برتن کا تو نہیں، لیکن ہاں ویسے مثلا. لیکن دیکھیے یہ پرانے زمانے میں پتہ نہیں کہ وہ عیب سمجھتے تھے کام کو ہاتھ لگانا، کہ یہ کام عورت کا ہے مثلا. وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اور آج بھی ٹھیک نہیں ہے کہ عورت بالکل ہی سر پہ ان کے میرا کام نہیں ہے آپ کرو خود. یہ بھی ٹھیک نہیں. دیکھیں اس لیے یہ حالات بن گئے ہیں کہ کیا حالات بن گئے ہیں جی. گھر کے کام کو ہاتھ نہیں لگاتے، جو کام کو ہاتھ لگاتا ہے اسے جورو کا غلام کہنے لگتے ہیں لوگ. تو یہ پہلے سے کچھ کمیاں رہی ہوں گی جبھی تو ایسا بات بنی. جبکہ اب اسلامی تعلیمات اگر سیکھی ہوتی، پریکٹیکل میں لائے ہوتے، پڑھی ہوتی، تو آج پوری اسلامی معاشرے میں کیا ہوتا، ایک ہسبینڈ اپنی وائف کا ہر کام میں ہاتھ بٹائے. کرانا بھی چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے، اور عورت جہاد کے لیے میدان میں تو جا نہیں سکتی، وہ فضیلت ان کو نہیں مل سکتی، لیکن اس کے لیے جہاد کیا رکھا، شوہر کی خدمت اس کا جہاد ہے. پیغمبر تو ہمارے پیغمبر کا کیا تھا، گھر میں کیسے پیش آتے تھے، کتنی نرمی سے، اگر کوئی خطا ہوتی تھی تو معاف کرتے تھے، گھر میں کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے، دودھ دوہتے تھے، اور بہت سے کام. اور پھر سب کے بارے میں بتایا. پھر اور کیا تھا، عبادت کے بارے میں بتایا. آپ کتنے عبادت گزار تھے، نماز سے کتنا لگاؤ تھا، کہتے تھے کہ نماز میرے قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پیغمبر اسلام ذکر الہی اور اس کی یاد میں مشغول رہتے تھے، خاص کر کے ماہ مبارک کے رمضان میں، اور دنوں سے زیادہ ہی نماز و عبادت میں متوجہ رہتے تھے. نماز و عبادت میں اتنی کوشش کی کہ پائے مبارک ورم کر گئے، اور آیت نازل ہوئی ہے، پیغمبر میں نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم زحمت میں پڑ جاؤ. یا مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ حضرت کی عبادت سے متعلق کیا فرماتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اتنا اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے آپ کہ پائے مبارک آپ کے ورم کر گئے. تو آن حضرت سے کہا گیا کیا کہا گیا، کیا خدا نے تمہارے آئندہ اور گزشتہ گناہ معاف نہیں کیے، نہیں بخشے؟ فرمایا آپ نے، کیا میں شکر گزار بندہ نہیں ہوں؟ آگے آئیے. انس کہتے ہیں کہ رسول خدا بہت زیادہ ذکر الہی کرتے تھے اور کبھی بیہودہ کام آپ نے نہیں کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کیا کہ رسول خدا جناب ام سلمہ کے گھر تھے. جب ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی تو رسول خدا کو ان کے بستر پر نہیں پایا. جب اٹھی ہوا تو دیکھا رسول بستر پہ نہیں ہے، تو بدگمان ہوئی، آپ تھوڑا سا گمان ان کے بارے میں غلط ہوا، اور اٹھ کر گھر کے اطراف میں تلاش کرنے لگی. تو انہوں نے گھر کے ایک کونے میں پایا کہ پیروں پر کھڑے، ہاتھوں کو اٹھائے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم لا تنزع منی صالح ما آتیتنی ابدا. آئیے، لا تنزغ،
ہم مجھ سے مت چھین، مثلا صالح ما آتیتنی ابدا، جو چیزیں مجھے تو نے عطا کی ہیں نیک، ان کو مجھ سے مت چھین مثلا. یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر کی عادت تھی کہ ماہ رمضان کے آخری ہفتے میں مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، لہٰذا ان کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا اور اپنا بستر سمیٹ کر عبادت کے لیے آپ آمادہ ہو جاتے تھے. ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر سے کیا کہا، یا رسول اللہ آپ کے بال سفید ہو گئے، تو آپ نے کہا سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کوورت نے میرے بال سفید کر دیے. یعنی اتنا پڑھتے تھے آپ، اتنا پڑھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے. ابو ذر فرماتے ہیں رسول خدا رات سے صبح تک اپنے پیروں پر کھڑے رہتے اور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. کون سی آیت؟ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں پروردگار، اور اگر بخش دے گا تو تو توانا اور حکیم ہے، تو توانا اور حکیم ہے. آئیے غور کیجیے اور جواب دیجیے. پیغمبر کی اپنے اصحاب کے ساتھ رفتار کیسی تھی؟ بتایا اس کے بارے میں کہ اگر ملتے تھے بہت اچھے سے ان سے ملتے تھے، مسکرا کر ملتے تھے، اگر کوئی 3 دن نہیں آتا تھا تو. پیغمبر کے اخلاق و کردار نے دعوت قبول کرنے میں کیا اثر ڈالا؟ اسلام قبول کرنے میں کیا اثر ڈالا کہ لوگ آپ کی طرف پیچھے چلے آتے تھے اسلام قبول کرنے میں. اہل و عیال کے ساتھ پیغمبر کی رفتار و اخلاق کیسا تھا وہ بتا. پیغمبر کی زندگی کیسی تھی؟ بہت سادہ، غریب والی پوشاک، بالکل سستا. کیوں آپ کی زندگی سادہ تھی؟ تاکہ ابتداء اسلام میں جو مسلمان ہوئے تھے غریب و نادار و فقیر تھے، کبھی ان کو احساس نہ ہو. پیغمبر کی عبادت کیسی تھی؟ اسی تھی کہ عبادت کرتے کرتے آپ کے پیر پائے مبارک ورم کر جاتے تھے اور آپ کو پھر خدا نے روکا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی. یہ کتاب تمام ہو گئی، 16 ہی درس تھے، بڑی جلدی ختم ہوئی. چلیے انشاءاللہ پھر اسے دہرائیں گے ابتدا سے.